ملاقات ہوئی اور بہت کچھ ان سے سمجھنے کا سیکھنے کا موقع ملا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو فریش رکھ سکتے ہیں, ہیلدی رکھ سکتے ہیں, اور کس طرح کی ہمیں ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ ہوم ایکسپرٹ بھی ہیں ماشاءاللہ. بالکل, کیونکہ ہوم اکنامکس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, وہیں سے اسپیشلائزیشن کی ہے نیوٹریشن میں بھی, تو ہوم مینجمنٹ ہمارا سبجیکٹ تھا. اور جب ہمارے لوگوں کو پتا چلا تو وہ پھر ایک ایکسپرٹیز میں آ ہی جاتا ہے, کچھ لوگ زیادہ سیکھ جاتے ہیں تو وہ پھر وہ بھی میری ایکسپرٹیز میں شامل ہے. اب آپ جتنا زیادہ سیکھ چکی ہیں, آپ نے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بتانا اور سکھانا ہے. سکھانے کے یہ تو ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, یہ بہت صحیح بات ہے کہ جتنا پھیلائیں اتنا آپ خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک الفاظ کو جتنا ڈسکس کرتے جائیں گے وہ آپ کا تلفظ اس کا اتنا ہی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح. جی بالکل, جہاں پر ہم نے کرم صاحبہ کا انٹروڈکشن کروایا اور ان سے گفتگو کی, عفیرہ صاحبہ کا انٹروڈکشن کروایا, وہاں پر یہ کیسے ممکن ہے کہ رمضان المبارک کی یہ خوبصورت ساتیں ہوں اور ہمارے پیٹ میں جو کچھ جاتا ہے وہ ان دنوں میں خاص طور پہ پکوڑے اور سموسے اور بہت ہی اچھے پکوان, اور جب پکوان کا ذکر ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بہت ہی جو ہر دل عزیز شخصیت ہے ہمارے شیف گلزار صاحب, ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ایک سال کے بعد آپ سے ملاقات, کافی عرصے کے بعد, ایک سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, اور سب خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت. فرحان آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. عفیرہ اور باقی مہمان سب کو سلام, اور دیکھنے والوں کو سب کو جو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. بس اپنا خیال رکھیں, تاکہ یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. کورونا ابھی گیا نہیں ہے, موجود ہے, تو اس کا ذرا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور زبردست طریقے سے اپنے جو ہمارے عبادات ہیں اس کو بھی پورا کریں. کھانے پینے کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے میں جاؤں گا اپنے ہاتھ واش کرنے کے لیے, اور یہ لازمی ہے کہ آپ اپنے کھانوں میں جب بھی کھانا بنا رہے ہوں یا بنانے کے بعد اگر یہ کام آپ کر لیں تو بہت ساری جراثیم سے آپ بچ سکتے ہیں. تو ڈیٹول جو سوپ ہے اس میں آپ تھوڑا سا ڈیٹول سوپ لے لیں ہاتھ میں اچھی طرح سے. اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو جو ہے آپ نے مکس کیا, اور کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے 100 جراثیم کا خاتمہ جو ہے یہ ڈیٹول آپ کا کرتا ہے, اور آپ کے خاندان کو محفوظ رکھتا ہے تمام جراثیم سے. کووڈ وائرس ہو یا کوئی اور جراثیم ہو, اس سے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ آپ نے لازمی واش کرنا ہے. اس کے بعد ہم شروع کریں گے اپنی کوکنگ. لیکن اس سے پہلے کہ میں کوکنگ شروع کروں, جی ریما جی سے بہت سارے کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. جی آپ نے کپڑے بہت خوبصورت پہنے ہوئے ہیں, میں پوچھنا چاہوں گی اور یہ بھی ایک فیسٹیول ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جہاں پر ہم اچھی بات کو سمجھنے کی, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں سے شیئر کرتے ہیں, اچھے پکوان کی بات کرتے ہیں, وہاں ہم اچھا دکھنا بھی چاہتے ہیں. بالکل بالکل. تو ہمیشہ کی طرح چاہوں گی ہر سال کی طرح معاذ جی موجود ہے, اور معاذ جی کے کپڑے میں ہر سال پہنتا ہوں, اور زبردست سائز ہوتا ہے, بہترین کمفرٹیبل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریما جی سے پوچھوں گا کہ وہ بھی بڑا خوبصورت ڈریس انہوں نے پہنا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں بھی ضرور بہت شکریہ. میں نے آج پہنا ہے جی پرنیا بائی عائشہ جبات. آپ نے کہا سائز بہت خوبصورت ہوتا ہے, تو آپ نے سائز اپنا بہت مینٹین کیا ہے. پچھلے سال سے آپ نے بہت زیادہ ویٹ لوز کیا. بالکل بالکل. اور ویٹ لوز کی بات ہے تو میں عفیرہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے, آپ تو خوبصورت دکھتی ہیں. دیکھیں جب آپ بات کر رہے ہیں خوبصورتی کی, جب آپ بات کر رہے ہیں اپنے آپ کو کیسے آپ اچھا دکھا سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, تو پریکٹیکلی جب آپ کی پرسنالٹی ویسی نہیں ہوگی تو لوگ آپ پر یقین کیسے کریں گے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ایک نیوٹریشنسٹ اگر ڈائٹ پلان دے رہی ہے وہ خود اس کو فالو نہیں کر رہی ہے تو اس کے ڈائٹ پلان پہ کوئی کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل. میں یہ فزک ہیوی نہ ہو, کم سے کم بات ہیوی ہوتی ہے, بات ہیوی ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. لیکن میں ان کی طرف جاؤں گی دوبارہ سے گلزار صاحب کی طرف. گلزار صاحب بتائیے کہ آج آپ کیا بنا رہے ہیں؟ دیکھیں رمضان ہو اور پکوڑا نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا ویٹ کیسے کنٹرول کریں یہ. لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ نا ویٹ کنٹرول کرنے کا بھی انتظام جو ہے ڈالڈا نے کر دیا ہے. تو ڈالڈا نے کیا کیا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے ایک نئی پروڈکٹ ان کی آئی ہے جس میں آپ اپنا امیون سسٹم کو درست رکھ سکتے ہیں. اس میں کلونجی آئل کو بھی شامل کیا ہے ڈالڈا نے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی تو کلونجی آئل شامل ہونے کی وجہ سے امیون بوسٹر بھی ہے یہ, اور آپ کو ایک
کھانے کے ساتھ ساتھ الگ سے دوائی لینا یا الگ سے کلونجی لینا ایک مشکل کام ہے. لیکن جب آپ کو گھر پہ روزانہ کی بنیاد پہ پکوڑے یہ میرا اپنا لفظ ہے, پکوڑے بناتے ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو لازمی روزانہ کچھ نہ کچھ فرائی آئٹم چاہیے ہوتا ہے. دیسی لوگ تو دیسی کھانا ہی کھائیں گے, تو اس کے لیے جو ہے نا یہ آپ انشاءاللہ استعمال کریں. اچھا, بہت سے لوگ تو صرف روزہ افطار کر کے نارمل کھانا ہی کھا لیتے ہیں, بالکل ڈائریکٹلی, وہ پکوڑے اور بہت ساری چیزیں بہت سے لوگ نہیں. میرے والد بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن وہ پکوڑے وغیرہ نہیں کھاتے, سیدھا کھانا کھاتے. سالن تو بناتے ہی ہوں گے نا لازمی. جی, تو اس کے لیے بس یہ ڈالڈا کا بہترین آئل موجود ہے آپ کے پاس, کلونجی مکس بوسٹر, اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ. ویسے ہی شفا ہے. بالکل. اور اس کو ہم استعمال کریں گے. اور پہلی ریسیپی جو ہے وہ میں نے ڈیسائیڈ کی ہے چکن پکوڑا. چکن پکوڑا, وہ بھی چکن کا, اور وہ بھی چکن کے ساتھ شامل کر کے, اور اس کو ہم بنائیں گے. سمپل سی ریسیپی ہے, چکن ہے, بیسن ہے, ہمارے پاس پیاز ہے, تھوڑے مسالے ہیں, اور اس کے ساتھ میں ملا کر بناؤں گا. اس کے ساتھ ایک اور ریسیپی ضروری ہے جو آپ کو کھانے کو ہضم کرے گی, وہ ہے فروٹ چاٹ. اور فروٹ چاٹ میں ٹینگ کیسے استعمال ہوگا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. جب چاٹ میں ٹینگ, جی, یہ ایک نئی ریسیپی ہوگی انشاءاللہ. دیکھنے والوں کو ایک نئی ریسیپی انشاءاللہ ملے گی. آپ کو پتا ہے ہمیشہ دکھانے والوں کے لیے نئے تجربات میں کرتا رہتا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کو کامیاب تجربہ. جی کامیاب تجربہ. یہ میں پہلے ٹرائی کر. گلزار صاحب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں پر ان کے کھانے میں ذائقہ ہوتا ہے وہاں کھانا دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے. پریزنٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے. یہ ایک آرٹ ہے. جب انسان بولتا ہے, بتاتا ہے ریسیپی, تو ان کے بتانے میں جب اس طرح بتاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ان کے منہ سے بولنے سے نظر آ رہا ہے, الفاظ میں نظر آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے بیسکلی آپ کو بہت غور سے روزے کی حالت میں سننا بھی نہیں چاہیے, فیل کر کے نہیں سننا چاہیے. افیرا کہ یہ بتائیے کہ اب بات اسی کی ڈائٹ کی چل پڑی ہے, کھانے کی چل پڑی ہے, صحت مند زندگی کی چل پڑی ہے. اب کیونکہ روزہ ہے, اور روزے میں ظاہر ہے ہمارے پاس دو ٹائم ہوتے ہیں, ایک افطار کا بالکل, اور سحر شعور. تو سحر اور افطار میں ہمیں کیا لینا چاہیے کہ جس سے ہماری روزہ بھی اچھا گزرے, اور عبادات میں زیادہ توجہ عبادات میں اور نیک عمل میں رہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف بھوک. بالکل فزیکل بادرڈ رہیں. لیکن اس کو بھی یاد کرنا زیادہ ضروری ہے, بھوک کو یاد کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کسی کی بھوک احساس ہو. پھر بالکل روزہ بیسکلی مقصد ہی احساس کا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ اگر آپ فزیکلی فٹ ہوں گے تو آپ جو رمضان کی بلیسنگز ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمیٹ سکیں گے. بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے, میں پہلے ان پوائنٹس پہ آ جاؤں جو کمپلینز ہوتی ہیں. ایک ہیڈ ایک کا ہوتا ہے کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, 14 گھنٹے کا روزہ ہے, شدت کی گرمی ہے, تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں, یا پھر پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے روزے میں؟ باقی لوگ تو کافی فٹ روزہ رکھ لیتے ہیں, ایسیڈیٹی کا ایشو آ جاتا ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو اس کے لیے آپ کی, اور شدت کی گرمی ہے تو آپ کی باڈی ہائیڈریٹ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہوگی تو ہم نہیں کور کر پائیں گے 14 گھنٹے. تو اس کے لیے ایک تو یہ بیسٹ ہے کہ افطار سے لے کے سحور تک آپ اس کو اچھے طریقے سے کور کیجئے. کوشش کیجئے کہ ہر تھوڑی دیر بعد 1 گلاس پانی ضرور لیں, کم سے کم 12 سے 14 گلاس ضرور لے دیں. اب وہ کس طریقے سے مینج کرنا ہے, ایسے بھی پانی نہیں پینا جو آپ کھانا کھا رہے ہیں یا جو افطار کر رہے ہیں اس کے اراؤنڈ آپ نے صرف پانی نہیں پینا. جیسے ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں تو افطار کے وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنی شدت کی گرمی لگ رہی ہوتی ہے کہ 2-3 گلاس پانی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا جو کہ بہت غلط ہے. ہاں, جو کہ بہت غلط ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اور پھر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ پانی سے ہی فل ہو گیا. اب جو آپ نے پورے دن میں انرجی لوز کی, نیوٹریشن لوز کی, وہ آپ نے اپنی باڈی کو کہیں نہیں دیا. وہ 2-3 روزے تک تو آپ اس طریقے سے چل جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ لیتھارجک فیل کرنے لگ جاتے ہیں, آپ کے اندر انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے روزوں کی, اور پھر آپ چاہتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ پاتے. تو بیسٹ جو طریقہ ہے جب آپ روزہ کھولنے بیٹھے ہیں تو 1 گلاس پانی پئیں اور 2 کھجور, اور اس کے بعد آپ نے نماز کے لیے اٹھنا ہے. نماز پڑھ کر, کیونکہ جو آپ نے پانی پیا وہ آپ کی نماز کی ایکسرسائز جو کہ ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی ہوئی ہے, وہ اس میں کور ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ سکون سے کھانے بیٹھیں گے. تو آپ نے سب سے بیسٹ ہوتا ہے فروٹ چاٹ. 1 سرونگ کا بول, جو ایک ہمارا فروٹ بول ایک چھوٹا ہوتا ہے, وہ لینا. اچھا وہ بھی ہوتا ہے نا, لوگوں کو جو چیز پسند ہے وہ زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں. فروٹ چاٹ بڑا مزے کا بنا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ پھل کھانے کا بہترین وقت کون سا ہے. تو پھل کھانے کا بہترین وقت وہ ہے جب آپ کا اسٹمک ایمٹی ہے, آپ نے صرف 2 کھجوریں کھائی ہوئی ہیں اور پانی پیا ہوا ہے. اور اس وقت جو آپ نیچرل انرجی لیں گے, نیچرل انرجی کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ہم پکا ہوا کھانا جو کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں تھوڑی سی برن ہو چکی ہوتی ہیں وائٹامنز یا منرلز وغیرہ,
ہے, لیکن فروٹس اور ویجیٹیبلز ایسے کہ وہ آپ فوراً کے فوراً جو نیوٹرینٹس ہیں وہ فوراً آپ لوگ لے رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت ایک فروٹ بول لینا ہے. فردر میں آگے کنٹینیو کرتی ہوں. میرے خیال سے آپ نے جی بالکل آپ سے یہ خوبصورت باتوں کا سلسلہ بالکل. جاری رہے گا، مگر میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی ارم صاحبہ کو بھی. ارم صاحبہ، رمضان المبارک میں خواتین کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، تو ایسی کون سی وہ تدابیر اختیار کریں کہ جس سے ان کے اوپر کام کا برڈن کم ہو جائے؟ ریما، یقیناً کیونکہ خواتین ہماری کچھ ذمہ داریاں زیادہ لے بھی رہتی ہیں. اب جیسے ابھی یہ پکوڑوں کی اور سب کی بات تھی، تو تم دیکھو کہ خاتون خانہ کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو اپنے گھر والوں کو ہر چیز مہیا کر دے. تو وہ ظاہر ہے اس سے وہ ذمہ داریاں لے رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت ساری عورت خواتین ورکنگ لیڈیز بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے اس طرح سے چیزوں کے ساتھ کوپ اپ کرنا کافی مشکل کام ہو جاتا ہے. تو رمضان سے پہلے کے جو مہینے گزرتے ہیں، جو رجب اور شعبان اور جو ہم تھوڑا تیاریوں کے بھی مہینے کہتے ہیں، اس میں اگر وہ کچھ چیزیں ایسی پلان کر لیں، اور ظاہر عید میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میرا گھر بھی بالکل صاف ستھرا ہو اور ہر چیز بھی نہیں ہو، تو یہ بالکل لاسٹ ڈے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، خاص کر ورکنگ لیڈیز کو جو گھروں کے باہر کی نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں بچوں کو بھی دیکھنا ہے، انہیں ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، انہیں گھر کو بھی دیکھنا ہے. اور میرے حساب سے بڑی آرگنائز بھی وہ ہوتی ہیں کہ وہ تمام کام جو ہے وہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بالکل خاتون خانہ ہے وہ مجھ سے آفینڈیڈ فیل کریں، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ورکنگ لیڈی ہے وہ بہت زیادہ کمپوزڈ ہوتی ہے اور اس کے ٹائم لمٹ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ذمہ داری کیونکہ اس مہینے میں بڑھتی ہے، آپ کی نیند کم ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو سحری بنانی ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی کہ اب تو اتنی فیسلٹیز آ گئی ہیں کہ آپ اسے فریز کر سکتی ہیں. ایون پراٹھے بھی آپ بنا کر، اگر آپ کو گھر کے ہی چاہیے تو آپ انہیں بیل کے فریز کر سکتی ہیں، اور یہ کہ پھر وہ جلدی جلدی ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں. اور تھوڑا سا بچوں کو اپنے ساتھ اگر وہ انوالو کریں اپنے گھر کے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کیونکہ اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ کام بیٹی کرے گی بیٹا نہیں کرے گا. اگر آپ کے بیٹے بھی بڑے ہیں تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ ان کو ذرا سے انوالو کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھیں جو رمضان ہے نا، اس میں ایک اگر گلاس بھی اٹھا کے دے رہے ہو تو نیکی کما رہے ہو، تو اماں کے ساتھ آ جاؤ اور کچھ کام کروا لو. تو اس سے بھی یہ کہ وہ اپنا برڈن ایٹ لیسٹ گھر کے کاموں کا شیئر کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اگر میڈز نہیں بھی ہیں. آپ کو لگتا نہیں ارم کہ ہمارے کچھ ابھی بھی ایسے پرانے خیالات کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹا کام نہیں کرے گا، جتنے کام ہے وہ بہو کرے گی. اگر بیٹے نے ایک پیالی کپ چائے کا وہ بھی اٹھا کر رکھ دیا تو والدہ کی ایک دم غصے بھری نظر جاتی ہے اس کی طرف کہ تم نے کیوں پیالی کو ہاتھ لگایا، یہ بہو کا کام ہے. تو ایسا یہ سوچ صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ ریما، یہ بہت کامن ہے، اور وہی والی بات ہے کہ داماد ایسا کرے تو بہت اچھا ہے اور بیٹا ایسا کرے تو بہت برا ہے. لیکن کیونکہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے پہ اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے پہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم آپ کی مثال کیوں نہیں لیتے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور تم سب میں سے بہترین میں ہوں. بلکہ یہاں میں ایک اور بات بتا دوں، اور یہ میرے تمام سننے والے کہ ہم عشق رسول کے دعوے دار ہیں، تو آپ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ کے اصحاب نے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیا، اور اس کے بعد پوچھنے پہ ان کے والد کا نام لیا اور کہا کہ عائشہ کے والد سے. اب بات یہاں صرف یہ ہے کہ وہ جو فیملی ٹائز ہے نا اس کی امپورٹنس ہے. تو اگر آپ کا شوہر اپنی بیوی کا ہیلپنگ ہینڈ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ ایک عورت کی عزت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. دیکھیں نا، یہاں پہ کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ شیف گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بالکل، اور کام کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ان کا پروفیشن بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم بانٹنا بھی ایک عبادت ہے. علم ہر طریقے کا ہوتا ہے، جیسے آپ جو بتا رہی ہیں وہ بھی، جو یہ بتا رہی ہیں وہ بھی، شیف گلزار صاحب کھانے کی ریسیپیز بتا رہے ہیں. دیکھیں میں کتنا بیچارہ نہیں ہوں، میں بالکل بیچارہ. نہیں، آپ بہت سویٹ ہیں، بہت اچھے. ہم آپ سے پوچھنا بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جو آپ ریسیپی بنا رہے ہیں چکن پکوڑا کی، بتائیں تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں. اور اچھا، آپ تک خوشبو آ رہی ہے؟ جی بالکل، میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہ سن لوں، نہ آ رہی ہے. الحمدللہ سب کا اسمیل ٹیسٹ جو ہے وہ صحیح ہے، کوئی پیشنٹ کوئی نہیں ہے، سب کو خوشبو آ رہی ہے. تو چکن پیاز پکوڑا ہم بنا رہے ہیں، اور اسے بنانے کے لیے میں نے جو ہے 2 بڑی پیاز لی تھی، اور اس کو تھوڑا ہری مرچیں اور نمک کے ساتھ ایک دفعہ کچل لیں اچھی طرح سے. اگر پکوڑا اچھا بنانا چاہتے ہیں تو جتنا اچھی طرح سے مسلیں گے نا، اتنی پکوڑے کی جو ہے لذت بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد مسالے جو ہیں اس میں ہم نے تھوڑا چاٹ مسالہ، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی اور
थोड़ा जीरा पाउडर जो है वो डाला है, 1 चुटकी 1 पिंच उसमें हमने बेकिंग पाउडर और नमक जो है इस्तेमाल किया सारा। मिक्स करने के बाद चिकन का कीमा जो है वो हमने 1 पाव लिया और बेसन जो है वो आधा किलो लिया और सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इस वक्त गर्मा गर्म अकोड़े पकोड़े जो हैं, ये आप शक्ल इसकी अभी कैमरा दिखाएगा आपको, अकॉर्डिंग ये आप जो देख है सकते मैं हैं। फरहान को दे दूंगी पकौड़े में। इसको आप सिर्फ अभी फिलहाल देख सकते हैं, इसको खा नहीं सकते। तो इसको हमने हेल्दी कलौंजी कनोला डालडा का जो ऑयल है उसके अंदर हमने इसको फ्राई किया है ताकि हेल्दी भी रहे और खाते वक्त इंसान को अफसोस ना हो कि यार मैंने कोई डाइट जो है ना वो ज्यादा मुश्किल वाली डाइट कर ली है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से फ्राई कर लेंगे और टिश्यू पर निकालेंगे और निकालने के बाद सिर्फ आप उसको अभी हाथ से पकड़ेंगे तो उसको आप वाह, हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं गुलजार तो साहब। इस तरह से आप सिर्फ सब्र का इम्तहान ले सकते हैं लोगों का और खुद भी सब्र करें और दूसरों की भी सब्र की तरक्की बेशक, करें। बेशक, और बेशक। साथ में जो है बस अब थोड़ा थोड़ा टाइम रह गया है, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है रोजे में, लेकिन फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इस तरह से आदत पड़ जाती है आदत फिर। पड़ ठीक है अच्छा, ना? जैसे अभी गुलजार साहब ने कहा कि शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सर का दर्द बहुत शिद्दत से होता है जब वो रोजा रखते हैं। सर का दर्द रीमा उसकी वजह मेन ये होती है कि सहरी आपने सही से नहीं की हुई। जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि रोजे में आपकी नीड है कि आपके एनर्जी लेवल या न्यूट्रिशन लेवल आपका उतना मेंटेन रहे, उसके लिए बहुत सारे लोग होते हैं सहरी करते ही नहीं है और कहते थे हमसे नहीं खाया जाता। जैसे इफ्तार किया उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खा लिया और उसके बाद फिर सहरी में 1 गिलास पानी पी लिया या दूध पी लिया। तो सहरी आपकी प्रॉपर एक मील होना चाहिए जिसमें कि दूध भी जरूरी है, जिसमें कि कार्ब्स भी जरूरी है और प्रोटीन अगर ले लें तो बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करती चलूं क्योंकि ये तो मैं अपनी जबान में बात कर रही हूँ। कार्ब से रिलेटेड अगर आप ले रहे हैं तो वो एक पराठा चपाती या ब्रेड लेंगे। ब्रेड इजीली डाइजेस्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू चपाती या पराठा। तो चपाती या पराठा आप ले रहे हैं तो वो फुलफिल रखेगा आपको। और वो लोग जो डाइट पर हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी रमजान का एक ऐसा महीना होता है कि ऑलरेडी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही होती है, आप ऑलरेडी फास्ट पर होते हैं, तो उसमें इतनी डाइट की जरूरत नहीं है कि आप सहरी में भी पराठा अवॉइड करें। वो सारी चीजें फिर आपको रमजान के बाद रखनी है। और उसके बाद आपने अंडा, अगर मैं बात करूं सहरी में लोगों की आदत होती है कि अंडा नाश्ते वाला कॉन्सेप्ट ले रहे होते हैं सहरी में और अंडा जरूर ले लेते हैं। अगर तो आपने आज कल के रोजों में अंडा खा लिया तो फिर तो आपको पूरे रोजे में प्यास तंग करेगी। तो अंडा नहीं लेना, उसको रिप्लेस कर दें दही से। और आई रिकमेंड कि आप दही से रिलेटेड कोई भी बेवरेज बना लें। जैसे मैं यूजुअली घर में कर रही होती हूँ, मैं हमेशा रिकमेंड भी करती हूँ कि फ्रूट लस्सी बना लें। उसमें दूध का भी इंटेक चला गया, फ्रूट्स का भी चला गया और साथ में दही का भी चला उसकी गया। रेसिपी क्या जल्दी से बताएं। उसकी रेसिपी बिल्कुल मैं यहाँ पे बनाऊंगी भी अभी, स्ट्रॉबेरी लस्सी। तो वो चीज आप लोग लेंगे और वो मैं उसी वक्त फिर रेसिपी बता दूंगी। उसमें स्ट्रॉबेरीज का इंटेक भी जा रहा है, विटामिन्स जा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपकी बॉडी 1 ग्लास में कम टाइम में आप ले सकते हैं, क्योंकि सहरी में टाइम भी थोड़ा कम होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत जबरदस्त बातें चल रही हैं। अच्छा, ये बताइए इरम साहिबा कि अमूमन कुछ लोग होते हैं जब खवातीन कुछ खाना बनाने में या किसी चीज में कुछ डिले हो जाता है या देर हो जाती है, तो वो जो इतना माह रमजान की बरकतों की बात कर रहे होते हैं और उनको तलकीन भी लोगों को कर रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, लेकिन वो खुद पर वो चीजें सब इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। अगर थोड़ा खाने में नमक तेज हो गया या खाने की तैयारी में थोड़ी ताखीर हो गई तो वो एकदम टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? रीमा, मैं ये कहूंगी कि सारा तरबियत का खेल है। जैसे पहले अभी जो सवाल आपने किया था ना, तो भाई अगर आपका बेटा बीवी के साथ अच्छा है तो सास को अपनी तरबियत पे फख्र करना चाहिए कि मैंने एक ऐसी शख्सियत परवान चढ़ाई है कि जो औरत की इज्जत करता है, उसका ख्याल करता है। अगर आपके शौहर ने गलती से नहीं की आपकी, तो वो आपकी किस्मत थी। लेकिन देखो, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। कोई दुनिया में शख्स परफेक्ट नहीं होता। एक औरत, वो खुद भी रोजे से है, वो चख नहीं सकती। अगर ये गलती हो गई, या तो भाई आप आके उसके साथ आधा उसका हाथ बटाएं। और जो लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये इबादतों का भी महीना है, तो मैं समझती हूँ किसी भी एक पे ना बर्डन नहीं डालना चाहिए। आप लोग को ना थोड़ा आपस में मिल बांट के करना चाहिए कि लो मैं ये कर रही हूँ, तुम जाके अपनी नमाज पढ़ाओ या तुम जाके ये काम कर लो, इसको मैं देख लेती हूँ। और अगर कहीं गलती हो भी जाती है तो औरत तो बड़ी नर्म मिजाज और नर्म दिल की मालिक होती है, मतलब बहुत मजबूत। और बिल्कुल ये तो मतलब तुम समझो कि अल्लाह ताला ने एक फौलाद को रेशम में लपेटा हुआ है। वाह। क्या खूबसूरत हकीकत बात है कि ये एक फौलाद है जो रेशम में लिपटी हुई है और
तारीख उठा लो और आज के दौर में भी देख लो तो ऐसी माएं भी नजर आएंगी, ऐसी बीवियां भी नजर आएंगी, ऐसी बेटियां भी नजर आएंगी, ऐसी बहनें भी नजर आएंगी कि जो घरों की इज्जत बनी हुई है, जिनकी वजह से उनके वालिद और उनके भाइयों के सर फखर से बुलंद हुए हैं। तो हमें किसी की भी तजलील करने का हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं दिया, खासकर उसकी जो हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाके काम करती है। क्योंकि तुम ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि किचन का सारा काम औरत को करना है या बीवी को करना है, उसने पकाना भी है, उसने कमाना भी है, उसने खिलाना भी है, उसी ने बच्चों की परवरिश भी करनी है। नहीं, आप दोनों ने मिलके करना है। आप दोनों ने, अल्लाह ने जब आपको शादी के बंधन में बांध दिया और आपको औलाद दी तो यकीन जानो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया उठा के आपकी गोद में दे दी। कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि अमूमन हस्बैंड भी जॉब कर रहा है और मिसेज भी जॉब कर रही, तो कभी हस्बैंड की जॉब अगर नहीं है उन दिनों में और मिसेज की जॉब है, तो मिसेज जॉब कर रही है तो बच्चों की टेक केयर हस्बैंड कर रहा होता है। और अगर हस्बैंड की जॉब नहीं तो मिसेज का, अगर दोनों ही की जॉब है तो उसको वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो फिर भी हमारे जॉइंट फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है कि लोग देख लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं अपने आप को कंट्रोल करके चलना, अपने आप इसको देख के चलना। तो लिहाजा बातें तो अभी हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन एक मजबूरी हमारे साथ है कि हमें ब्रेक लेना पड़ता है। तो नाज़रीन, बारानी रहमत प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टैंक ऑलपर्स एंड डालडा। तो थोड़ी देर में हम आपके दरमियान दोबारा हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए बारानी रहमत, आज एंटरटेनमेंट, आज न्यूज़।